بلا شبہ یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر چیز انگلیوں پر آ گئی ہے. بس ایک بٹن کی دوری پر دنیا کی سبھی چیزیں میسر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے. نت نئے مسائل اور ان کا حل بھی اسی ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ معاشرتی اصلاح کے حوالے سے ہمارے یہاں ٹیکنالوجی میں کچھ خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، کیونکہ یہاں کے باصلاحیت نوجوان وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جن میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے. آج کا خبر بخیر بھی ایسے ہی ایک نوجوان کے گرد گھومتا ہے. اس کورونائی ماحول میں جہاں ہر شخص خوف کا شکار ہے اور کروڑوں لوگوں میں سے سب کو حفاظتی اقدامات پر کاربند کرنا یا پھر کروڑوں افراد میں سے مشتبہ افراد کو ٹریک کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے، وہیں اگر کوئی نوجوان کوئی ایسی ایپ بنائے جو بنا حفاظتی اقدامات گھومنے والے افراد کو ٹریک کر سکے تو یقیناً یہ ایک بڑا کام ہے جس سے کورونا جیسی وبا پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہم آپ کو ایسے ہی ایک باصلاحیت نوجوان محمد علی شاہ کے بارے میں بتائیں گے. ووہان چین سے شروع ہونے والی وبا کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور چند مہینوں میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، تو اگر ترقی یافتہ ممالک پر نگاہ ڈالی جائے تو ان ممالک نے بھی اس بیماری کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وبا کا پھیلاؤ کم سے کم ہو. پاکستانی نوجوان محمد علی شاہ نے بھی ایک ایسی ہی سائٹ بنائی جو اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معاون و مددگار ہو سکتی ہے. اس کا نام ماسک سائٹ پاکستان ہے. ماسک سائٹ پاکستان ہے کیا، یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس سے کیا مدد حاصل ہو سکتی ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آج کے خبر بخیر میں بتائیں گے. عام طور پر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت اور ماہرین کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ماسک کے بغیر باہر نہ جائیں، عوامی مقامات پر چھینکنے، کھانسنے اور تھوکنے سے گریز کریں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں اطلاق نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہا ہے. تاہم محمد علی شاہ نے ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ عوامی مقامات پر بغیر ماسک کے آنے والوں کو یا چھینکنے اور کھانسنے والوں کو ٹریس کیا جا سکے اور بھرپور اقدامات سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ لوگ SOPs پر عمل کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد علی شاہ کو یہ خیال آیا کیسے؟ دیکھیے، اس ایپلیکیشن کا نام ہے ماسک سائٹ پاکستان. صحیح ہے، یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سافٹ ویئر ہے. تو یہ آئیڈیا مجھے تب آیا جب میں، جیسے آپ کو پتہ ہے، جب گورنمنٹ نے، جیسے ہمارے جب کیسز آنا شروع میں مختلف سورسز سے، مطلب کچھ زائرین کے تھرو آئے اور کچھ آپ کے ادھر بارڈر کے تھرو آئے. اس کے بعد جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ سب سے پہلے جب اس کا بریک ڈاؤن جب چائنا میں ہوا تھا، ووہان میں، تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا. انہوں نے اپنے جو پبلک پلیسز ہیں، ان پبلک ایریاز کو انہوں نے اس کے ایسے سلیوشنز کے تھرو بگ کرنا شروع کیا کہ وہ یہ پتہ لگا سکیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہے یا نہیں پہنا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ سائنس فکشن موویز جو ہیں، جو آج کل موویز آتی ہیں، ان میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ حالانکہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی، مگر آنے والے سالوں میں انشاءاللہ وہ آئیں گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں سے آئیڈیا لیا. میں نے کہا دیکھو، کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہم لوگ بھی مطلب پاکستان میں کچھ ایسا کر سکیں کہ، کیونکہ یہ بہت تیزی سے جو پریڈکشن آئی تھی WHO کی کہ جب جہاں یہ آئے تو بالکل یہ پینڈیمک یہ بہت تیزی سے یہ پھیلتا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پھر اس آئیڈیا سے میں نے کام شروع کیا کہ ہم کچھ ایسا بنائیں کہ جس کے تھرو ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہیں اس پہ کنٹرول کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ چین، جاپان اور دیگر ممالک نے اس طرح کی ٹیکنالوجی کی مدد سے وبا کو کنٹرول کیا. تاہم محمد علی شاہ نے اپنی اس کاوش کے بنیادی مقاصد کے حوالے سے ہمیں بتایا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کے کیمراز ہوتے ہیں، CCTV کیمراز ہوتے ہیں، ایک تو دیکھیں تھرمل کیمراز ہوتے ہیں جن سے جو آج کل لگے ہوئے جن سے ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کے نارمل CCTV کیمراز ہیں جو آپ کے لگے ہوئے ایگزسٹنگ کیمراز آپ کے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو ہم اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں جو CCTV کیمراز ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں تو ہیومنس کی طرح، مگر جو ڈیسیجن میکنگ ہے، مطلب فیصلے وہ مشینز کی طرح کریں. کیونکہ دیکھیں جہاں پہ پبلک آڈینس ہوتی ہے، 10,000 20,000 50,000 لوگوں کا کراؤڈ ہے، وہاں پر یہ ناممکن ہے یہ پتہ لگانا کہ کون بندہ جو ہے وہ سیفٹی میجرز لے رہا ہے نہیں لے رہا، ماسک پہن رہا ہے نہیں پہن رہا، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو اس آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ
ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ جس کے تھرو ہم اس کو مطلب اس کو ہم کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ کر سکیں. یہ تو اس سائٹ کا ایک اہم پہلو ہے کہ کورونا کی روک تھام کے حوالے سے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائس اس کے علاوہ اور کن کن چیزوں کی مانیٹرنگ میں استعمال ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اس سے جو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا ہم جیسے ماسک چیک پاکستان ہے اس کا نام، تو اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہے یا نہیں پہنا. غلط پہنا ہے تو یہ وہ بھی بتائے گا، نہیں پہنا ہے تو وہ بھی بتائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے سمٹمز کا. سمٹمز جیسے کہ کھانسنا، چھینکنا، جو کرونا کے سمٹمز ہیں ان کو بھی، جیسے کوئی بندہ ہے اگر وہ آتا ہے کسی پبلک پلیس میں اور اس کو فیور بھی ہے، وہ کھانس بھی رہا ہے، چھینک بھی رہا ہے، مگر اس کو یہ بھی نہیں، اس کو خود نہیں پتا کہ اس کو بخار ہے یا نہیں ہے، مگر اس کے اندر یہ سارے سمٹمز ہیں. تو کیمرے کے تھرو اس کے مختلف مطلب وہ جو شاٹس ہیں، جو مختلف فریمز ہیں وہ پیچھے سرور میں اسٹور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ ہے، اس کی ایک یونیک آئی ڈی جنریٹ ہوگی بیک اینڈ پہ کہ یہ بندہ اس جگہ موجود ہے. لوکیشن کے تھرو ساری لوکیشن آئی ہوگی کہ وہ یہاں پہ ہے اور اس کو یہ 3 سمٹمز ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کو کرونا کا خدشہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشن پہ بھی میں نے کام شروع کیا تھا کہ اپلیکیشن ہوگی وہ آپ کے اینڈرائڈ اور آئی او ایس یوزرس کے لیے، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کا پورا ایک ڈیش بورڈ بنتا جائے گا. مطلب کہ فرض کریں پاکستان میں اگر 22-23 کروڑ کی جو عوام ہے اس میں جو اسمارٹ فون یوزر ہیں، کیونکہ اب 64% آف جو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ سب اسمارٹ فون یوزر ہے، ہر دوسرے بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے. تو پورا ایک ڈیش بورڈ بنتا جائے گا. فرض کریں ایک کوئی مال ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اس وقت اس مال میں 10,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ماسک چیک پاکستان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. تو وہ یہ دکھا رہا ہوگا اس ڈیش بورڈ پہ کہ اس وقت جو ہے 10,000 لوگ اس جگہ پہ موجود ہیں. ان میں سے اتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہے اور سمٹمز ان میں ہیں، ان میں نہیں ہیں. مطلب ایک پورا جو ہے نا ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہے. پھر اس کے تھرو جو آپ کے جو مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے ادارے، کیونکہ دیکھیں یہ پورا ایک سائیکل ہے. اس کے بعد ہم اس کے آگے اگر جو ٹریک ڈاؤن کی سروسز ہے اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم آگے نادرا سے لنک کرا سکتے ہیں کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ موجود ہے اور اس کو یہ سارے سمٹمز بھی ہیں، بخار بھی ہے، اس نے ماسک بھی نہیں پہنا، تو وہ جا کے اس کو ٹریک ڈاؤن کر کے اس کو جو ہے نا آئسولیٹ کر سکے. کسی بھی چیز کو عملی جامہ پہنانا کچھ کم آسان نہیں ہوتا. تاہم محمد علی شاہ نے بروقت یہ کارنامہ انجام دیا اور ایک ایسی سائٹ بنا ڈالی جس سے ان افراد کو روکا جا سکتا ہے جو اس وبا کو پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں. تاہم ہم نے جب محمد علی شاہ سے پوچھا کہ انہیں یہ کارنامہ انجام دینے میں کتنا وقت لگا تو ان کے جواب نے ہمیں حیران کر دیا. دیکھیے یہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے، مگر انیشل بیسس پہ مجھے اس کو تقریباً 5 دن لگے تھے. جب آپ کا یہ کرونا وائرس کا بریک ڈاؤن ہوا تھا پاکستان میں، اس کے تقریباً 25 سے 30 دن میں یہ جو سافٹ ویئر ہے میں نے تیار کر لیا تھا. وہ کون کون سے ممالک ہیں جو اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور وہاں اس کے استعمال کے کیا نتائج رہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے محمد علی شاہ نے بتایا. دیکھیں جس ٹائم میں نے اس کو بنایا تھا اس ٹائم پہ یہ کہیں پہ بھی نہیں تھی. میں یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سوائے چائنا اور جاپان کے جو آپ یورپین کنٹریز ہیں، ایشین کنٹریز میں کہیں نہیں تھی یہ. ٹھیک ہے، اب تو یہ ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے. جتنے آپ کے جو ہولی ریلیجس پلیسز ہیں آپ کا، اور دبئی میں، یو اے ای میں، اپنے کیا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں تو خیر پہلے بھی تھی. مطلب اب ہر دوسری کنٹری جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں ہر جگہ یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اپنے پلیسز کو بک کرنے کے لیے. پاکستان میں ابھی تک یہ نہیں یوز ہو رہی اور اس سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیں جو 2 مین چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس. ہمارے یہاں پر جو بھی یہ ٹیکنالوجی سائڈ ہے اس کی جو اویئرنیس ہے وہ شروع سے ہی جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، جو ہمارا ایجوکیشنل کریکولم ہے جو بھی ہے، ان کو اس طرف ان کو لایا ہی نہیں جاتا. ہم جو چیزیں ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں سکھاتے ہیں اس میں یہ جو ہم آج بھی جو ہمارا آئی ٹی کا کورس ہے وہ ابسلیٹ ہو چکا ہے دنیا سے اگر کمپیئر کیا جائے. مطلب 1 سالوں پہلے وہ چیز ختم ہو چکی ہے، ہم وہ آج بھی پڑھا رہے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب تک ہم انٹرسٹ پیدا نہیں کریں گے لوگوں کو اس طرف لائیں گے نہیں، کیونکہ یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے. اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ اگر کام کیا جائے تو ہم مطلب بہت تیزی سے جو آپ کے لوگ جو انمپلائڈ ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. مگر بس بات سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس کا، اور جو دوسری چیز جو گورنمنٹ سائڈ پہ ہے وہ ہے انفراسٹرکچر. ہم لوگ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، مطلب ہمارے یہاں پہ اتنا
کبھی ہم نے پہلے تو کسی نے بھی خیر نہیں سوچا تھا ہم نے کیا کہ ایسے کس صورتحال سے گزرنا پڑے گا، مگر ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں CCTV کیمراز اور یہ پبلک پلیسز میں روڈز پہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. تو اس وجہ سے میرے حساب سے یہ پبلک سیکٹر پہ صرف تبھی کارآمد ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لیتی ٹائم سے اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اپنے پلیسز کو بک کر لیتی. کسی بھی ملک میں کوئی بھی شخص اگر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے تو حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے یا اسے سپورٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص بہتر انداز میں کام سر انجام دے سکے. لیکن کیا ہمارے ہاں حکومت اس سطح پر کوئی کام کر پا رہی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے محمد علی شاہ نے بتایا. نہیں دیکھیں ڈائریکٹلی تو کسی نے ابھی تک مجھے اپروچ نہیں کیا، مگر بات یہی میں پھر سے ایک بات جو مطلب مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں تھا اس میں، نہ مجھے کوئی لالچ تھی نہ کوئی ذاتی انٹرسٹ تھا. جو بھی میں نے کیا تھا یہ میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ پاکستان کی پازیٹیو سائڈ دکھائی جائے کہ ایک طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن میں مطلب اپنا ٹائم زیادہ تر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور اس سائڈ پہ یوز کرتے ہیں. مختلف اپلیکیشن ہیں، مطلب جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے. تو ایک تو پاکستان کی پازیٹیو سائڈ دکھانی تھی اور دوسرا کچھ ایسا کرنا تھا کہ مطلب ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سروس پرووائڈ کر رہا ہے. کوئی فلاحی ادارے کسی طرح سے لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، کوئی میڈیسنس پہنچا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بس میری ایک اپنی کاوش تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے جو ہے نا مجھے اپنے اوپر مطلب ایک پراؤڈ فیل ہو. خبر بخیر میں ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو متعدد نوجوانوں کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں بتایا جنہوں نے اپنے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے انتہائی نامصائب حالات میں وہ کام کر دکھائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. ایسا ہی ایک باصلاحیت نوجوان وہ بھی ہے جس نے پاکستان کی پہلی ایکزوکار بنا کر سب کو حیران کر دیا تھا. دنیا بھر میں کام کرنے والے نوجوانوں کو وہاں کے ادارے اور حکومتیں ان کی صلاحیتوں کو مانتے ہوئے سرپرستی میں لیتی ہیں. لیکن کیا ہمارے یہاں ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جب بھی ہم نے نوجوانوں سے بات کی تو جوابات کچھ تسلی بخش نہ تھے. اب پاکستان کی پہلی ایکزوکار بنانے والے نوجوان کو ہی دیکھ لیجئے جس نے دن رات محنت کر کے ایک بہترین شاہکار تخلیق کیا. لیکن کیا اسے اس کی محنت کا صلہ مل پائے گا؟ اسی طرح کئی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے. انہی میں سے ایک نوجوان وہ ہے جس نے ایک بہترین سیکیورٹی ایپ بنا کر پاکستان جیسے حالات میں لوگوں کو سیکیور کیا. اس کی سیکیورٹی ایپ کے کیا کارنامے تھے یہ بھی دیکھ لیجئے. Everyone to be safe in this cruel world from crimes like robbery, murder, rape, etc. We are hoping future to be safe and protected. کورونا جیسی وبا جس نے ایک دنیا کو پریشان اور خوفزدہ کر رکھا ہے اس کی روک تھام کے لیے محمد علی شاہ جیسے نوجوانوں کے اقدامات قابل ستائش بھی ہیں اور قابل تحسین بھی. تاہم محمد علی شاہ دیگر نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں بس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی میں نے یہ کیا تھا یہ سب میں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا تھا. جس ٹائم پہ میں نے یہ بنایا تھا اپنے کیا کہتے ہیں اپریل کی شروعات میں، اس ٹائم پہ اتنے کیسز بھی نہیں تھے پاکستان میں کرونا کے، اور اس ٹائم پہ اگر مجھے کوئی اپروچ کرتا اس سے مجھ سے کنسلٹ بھی کرتا تو ہم لوگ اس کو اب تک امپلیمنٹ کر چکے ہوتے. آپ کے جو آج آپ لاک ڈاؤن کے فیز سے گزر رہے ہیں، آپ نے اسکول بند کیے ہیں، آپ کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، تو ہم اس پہ قابو پا لیتے ہیں بہت بہتر طریقے سے. آپ کے اسکولز ہیں، آپ کے پبلک پلیسز ہیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی ایسی بھی چیزیں ہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ پہ نظر ہے ہماری. تھوڑی سی انویسٹمنٹ تھی، زیادہ کچھ تھا بھی نہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ویسے ہی جو ہے جو اس کی ٹیسٹ کٹس ہیں ہم اس کی شارٹیج ہے، ہم اپنی ٹیسٹ کٹس بھی پروڈیوس نہیں کر رہے باقی کنٹریز کی طرح. تو یہ اس میں بھی آپ کو بہت بہتر ثابت ہوتا ہے کہ آن این ایوریج اگر آپ اس کو یوز کرتے تو 60 to 70% آپ یہ شور ہو جاتے کہ اگلے بندے جو ہیں ان کو کرونا ہے نہیں ہے. اس میں بھی سمٹمز اور فیور اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں یہ ڈیٹیکٹ کرتا، تو اس پہ بھی آپ کا فائدہ ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اپلیکیشن ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں ابھی بھی، کیونکہ دیکھیں جو مین مسئلہ ہے وہ ہے سمٹمز کا. دیکھیں میں انڈیویجول بیسس پہ جتنا کر سکتا ہوں میں نے کیا.
اب کیونکہ مجھے بھی فائنینشیل سپورٹ نہیں، کم سے کم مجھے ہیومن ریسورس کی ضرورت تو ہے. ظاہر ہے اب میں جتنا خود کر سکتا تھا میں نے کیا. میں نے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم اپنے آپ کسی طرح سے اس وبا کو جو ہے نا روکنے میں، ختم تو خیر ہم نہیں کر سکتے مگر اس کو ہم بہت طریقے سے اس کو ایفیشینٹ مینر میں کنٹرول تو کر سکتے ہیں. تو جتنا مجھ سے ہوا میں نے کیا اور لوگوں تک یہ بات میں نے پہنچائی. مگر آگے جو ہے یہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی آپ نااہلی سمجھ لیں یا ان کے کیا کہتے ہیں لیک آف اویئرنیس سمجھ لیں. تو یہ بس یہی وجہ ہے. کورونا جیسی عالمی وبا جس نے تمام عالم کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے اور سب اپنے اپنے انداز میں لڑنے میں مشغول ہیں. اس وبا کی روک تھام کے لیے محمد علی شاہ جیسے نوجوانوں کے اقدامات قابل ستائش ہیں. تاہم اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تمام نوجوانوں کی سرپرستی کرے جن کی صلاحیتوں میں اور کام میں ہر پاکستانی کے ساتھ ساتھ تمام اقوام کے لیے خبر با خیر ہے.